الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ مبارکہ کا ذکر چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے زمانہ مبارکہ، آپ کی ذات مبارکہ، آپ سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں بہت سی آیات نازل فرمائیں، جن میں سے اب یہ ہمارے ذکر کے اعتبار سے آخری آیات چل رہی تھی، اور ان میں قارون کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق وہ آپ کا چچا، اور دوسری روایت کے مطابق چچا زاد بھائی تھا، لیکن منافقین میں سے تھا اور فرعون کے لیے کام کیا کرتا تھا، اور معاذاللہ بنی اسرائیل جو قوم تھی اس پہ بہت اس نے ظلم و ستم روا رکھا تھا۔ پھر غرق فرعون کے بعد وہ بظاہر موسیٰ علیہ السلام کے تابع رہا، لیکن چونکہ منافق تھا اور اس کی منافقت کا بیان ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر فرمائے گا، لہٰذا وہ آخری دم تک حضرت موسیٰ علیہ السلام پر صحیح طریقے سے ایمان نہیں لایا تھا۔ ابھی جو واقعہ چل رہا تھا وہ قارون کا، یعنی جو واقعہ ذکر کیا گیا اس میں ہم اس حصے تک پہنچے تھے کہ ایک دفعہ قارون بہت ہی زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلا، اور بہت سے دنیا دار لوگوں نے اس کو دیکھ کر رش کرنا چاہا، تو اس زمانے کے جو اچھے نیک علماء تھے، بزرگ لوگ تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ بے وقوفو، اس کو دیکھ کر تم رشک مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے جو صاحب ایمان ہوں اور نیک عمل کریں۔ لہٰذا تم اس کو نہ دیکھو، بلکہ اس تمام معاملات پر جو ناشکری کے ساتھ یہ نعمت اپنے پاس رکھے ہوئے ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اور بندوں کا حق اس سے ادا نہیں کر رہا ہے، اور منافقت کا ایک طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، یہ قابل رشک چیز نہیں ہے، اس پر صبر کرو گے تو آخرت میں تمہیں انعامات ملیں گے، اور وہی اصل ہے۔ اس پر ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ دنیا کے لیے اتنی کوشش کرنا کہ جس سے انسان اپنی آخرت کی تیاری احسن انداز سے کر سکے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن طریقہ کار جائز ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے، رزق حلال انسان کمائے، اور کمانے کے بعد جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا وہاں پر خرچ کرے۔ لیکن ہمارے ہاں عموماً ایسا نہیں ہوتا ہے، اور ہم پہلی بات تو یہ کہ پیسہ کمانے کا علم ہی نہیں سیکھتے ہیں کہ شریعت نے کہاں پیسہ کمانا جائز قرار دیا اور کہاں نہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر انداز، اسی کا علم کی بنا پر انداز غلط اختیار کیے جاتے ہیں، ناجائز اور حرام پیسہ کمایا جاتا ہے، اور اگر بالفرض کوئی حلال ذریعہ اس کسی کو مل بھی جاتا ہے، اس سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے، پھر اتنا علم نہیں ہوتا کہ اس کو کس مقام پر خرچ کرنا ہے اور کس انداز سے خرچ کرنا ہے، اور ہم غلط انداز سے خرچ کر کے اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہم آپ کو سمجھا رہے تھے کہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہوئے آخرت کو بالکل فراموش کر بیٹھے ہیں، بلکہ اگر کوئی آخرت کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو عجیب و غریب نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ دقیانوسی قسم کے لوگ ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، کم عقل لوگ ہیں، اور یہ چونکہ دنیا کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اس لیے کھسیانہ پن مٹانے کے لیے اس قسم کے جملے بولتے ہیں۔ ہمیں دیکھو، ہم دنیا کی دوڑ میں آگے ہیں، ہم نے کیسا پیسہ جمع کیا، کتنی کوٹھیاں، کتنے بنگلے ہیں، اتنا بینک بیلنس ہے کہ ہمیں خود یاد نہیں کہ کتنا بینک بیلنس ہے۔ اچھا، اگر آپ نے کر بھی لیا تو کیا کمال کیا یہ بتائیے؟ جب ابھی اگر آپ کو ایک فرشتہ موت کا جھٹکا دے دے تو پھر کتنا آپ کا بینک بیلنس، کتنے آپ کے بنگلے اور کوٹھیاں، کتنے ہی نوکر چاکر ہوں، کتنی ہی اولاد کی کثرت ہو، کتنی ہی آپ کے پاس خوبصورتی تھی، مالداری تھی، شان تھی، سورسز تھیں، کیا فائدہ ہوگا؟ کیا یہ سب چیزیں مل کر، یا اگر ان تمام چیزوں کو بطور فدیہ آپ دے دیں تو کیا ایک سانس بھی مزید خرید سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ جو شخص جتنا زیادہ دنیا جمع کرے گا، ایک تو وہ حلال طریقے سے تو کر ہی نہیں سکتا، یہ بہت ہی مشکل ہے معذرت کے ساتھ کہ بہت کثیر حلال طریقے سے حاصل کر لیں۔ کثیر کمانے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ اوپر نیچے معاملات کرنے ہی پڑتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ لاکھ میں سے شاید کوئی 1 کروڑ پتی ہو جو حلال طریقے سے آگے بڑھا ہو، تو برا نہ مانے، میں پہلے پھر یہ عرض کر رہا ہوں کہ لیکن اکثر اوپر نیچے کرنا ہی پڑتا ہے، اور بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو یہ سمجھ کے کما رہے ہوتے ہیں کہ ہم حلال کما رہے ہیں، لیکن چونکہ علم دین نہیں سیکھا ہوتا تو وہ حرام میں جا پڑتے ہیں۔ لیکن بہرحال اگر کسی نے جمع کر بھی لیا، بہت زیادہ جمع کر لیا، کسی بھی طریقے سے جمع کر لیا، تو وہ ساتھ تو جائے گا نہیں، لیکن یہ غفلت اتنی پیدا کر دیتا ہے، اور جیسے بھی ہم نے آپ کو بتایا، ایسا تکبر اپنے اندر پیدا کر دیتا ہے ایک بندے کے اندر کہ بس پھر وہ اسی پیسے کا ہو کر رہ جاتا ہے، شہرت اس کو اچھی لگتی ہے،
آرام، آسائش، نام و نمود، لوگوں کی تعجب خیز نگاہوں سے حفظ نفس حاصل کرنا، یہی اس کا سب کچھ بن جاتا ہے۔ پھر اگر اسے آخرت یاد دلائی بھی جاتی ہے تو غصہ آنے لگ جاتا ہے، وہ برا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور بلکہ اپنے اولاد کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا یہ بس مولویوں کی باتیں چھوڑ دو، صرف دنیا کے لیے کرو، دنیاوی دوڑ میں آگے بڑھو گے تو تمہیں عزت ملے گی۔ لیکن ہم ایسے باپ سے دار ادب میں رہ کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی دنیا تک ہی ہے؟ اگر آپ مسلمان ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن پہ ایمان ہے، حدیثوں پر ایمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر آپ کا ایمان ہے، تو پھر آپ قرآن و حدیث اٹھا کر پڑھیے۔ قرآن و حدیث ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں ذرے کے برابر ہے۔ آپ یوں اندازہ کر لینا آپ کی اوسط عمر کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی اوسطاً عمر 60 سے 70 سال ہوگی، یعنی 70 سال انف ہیں، بس ختم۔ زیادہ زیادہ کوئی بڑھ گیا 70 سال سے اوپر جو ہے وہ بہت ہی کم لوگ آگے جائیں گے، ورنہ 70 سال میں انسان ایکسپائر ہو جاتا ہے، گیم اوور ہو جاتا ہے، اور ہماری ڈیڈ باڈی قبر میں پہنچ جائے گی۔ تو 70 برس آپ لگا لیں، 70 برس میں سے پہلے 10-15 سال تو ویسی بچپن میں اور لاوالی پن میں نکل جاتے ہیں، پھر سونے کا وقت آپ نکال لیں، دیگر مصروفیات نکال لیں، کتنی زندگی بچ جاتی ہے۔ بہت ہی مختصر، بمشکل 40-50 سال آپ کے بچیں گے اگر آپ دیکھیں، یعنی سونے کا ٹائم نکال لیں، استنجا پانی کا ٹائم نکال لیں، دیگر اپنے کھانے پینے کا وقت نکال لیں، بس اتنی سی زندگی رہ گئی، یعنی جس کے علاوہ اضافی جو ٹائم آپ کو بچا وہ ٹوٹل آپ کو 40 سال، اگر 70 سال عمر ہو تب 40 سال 45 سال، تو 45 سال دنیا کے، چلے ہم 45 سال چھوڑتے 70 سال پورے لگا لیتے ہیں۔ اب آپ قبر کا معاملہ دیکھیں، جب انسان مرے گا قبر میں پہنچے گا کتنے عرصے رہے گا؟ جو آدم علیہ السلام کے زمانے میں فوت ہوا آج تک قبر میں ہے، اور جو آج قبر میں جائے گا وہ قیامت تک قبر میں رہے گا۔ اب قیامت کب آئے گی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بالفرض ہم لگا لیتے ہیں 1000 سال، چلیں یوں کر لیتے ہیں 1000 سال میں قیامت آئے گی، تو 1000 سال تو ویسے آپ لگا لیں، چلیں ہم 100 سال لگا لیتے ہیں کہ 100 سال بعد قیامت آئے گی، تب بھی آپ دیکھیں کہ صرف ہمارا قبر میں رہنے کا وقت ہی ہماری دنیاوی زندگی سے زیادہ ہے۔ دنیاوی زندگی 70 سال اور قبر میں رہے 100 سال، اور پھر قیامت کا ایک روز قرآن بیان کر رہا ہے کہ 50,000 سال کے برابر ہے، 50,000 سال۔ تو کتنا بڑا تو وہ دن ہوا، اگر 100 سال قبر کے لگا لیں 50,000 وہ 50,100 سال ہو گئے۔ اس کے بعد پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت یا خدا نخواستہ جہنم ہے، اور وہاں پہ تو ٹائم کی لمٹ ہی نہیں ہے۔ تو اس تمام معاملات کے سامنے آپ دنیاوی زندگی کو دیکھیں کتنے بچے، اتنی مختصر سی زندگی، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا اس میں سے بھی اگر ہم یہ عوارضات کا معاملہ دیکھ لیں تو پھر بچتی ہے بمشکل 40 سال 50 سال۔ اس 40-50 سالہ زندگی کے لیے اتنا انسان اپنے آپ کو مصروف کر لے کہ صحیح معنی میں اپنی زندگی سے لطف اندوز بھی نہ ہو سکے۔ یہ آپ جتنے بھی لوگوں کو دیکھیں گے جو بہت زیادہ پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ عموماً ایک تو ٹینشن میں رہتے ہیں، پیسے کے چھن جانے کا خوف، کڈنیپنگ کا خوف، بھتہ خوری کا خوف جیسے ہمارے یہاں خاص طور پر ہے، اور اسی طریقے سے بیماریوں کا خوف، مطلب دیوالیہ ہو جانے کا خوف، بہت سارے خوف ہوتے ہیں، اگر نہ بھی ہوں چلے بالفرض بالکل پرسکون لائف ہے، تو ایک خوف تو ضرور ہوتا ہے کہ ان تمام موت کی وجہ سے ان تمام چیزوں سے کے چھن جانے کا خوف۔ اور پھر جب یقینی سی بات ہے اتنی دولت جمع ہو گئی تو اتنی دولت کی حفاظت بھی کرنی پڑے گی، اس کے لیے بھی ٹائم دینا پڑے گا۔ پھر انسان جب محنت کر کے بالفرض ایک دنیاوی اسٹینڈرڈ کو حاصل کر لیتا ہے، اسٹیٹس اس کا ہائی ہو جاتا ہے، پھر اس کو برقرار رکھنے کے لیے اس کو محنت کرنی پڑتی ہے، تو رات دن اسی میں لگا رہتا ہے وہ، رات دن آپ دیکھیں نیند کم آئے گی تو سلیپنگ پیلز لے کے وہ آدمی سوتا ہے، دوائیاں کھا کھا کے نیند آتی ہے، نظام ہضم عموماً خراب رہتا ہے، عجیب ٹینشن پریشانیاں، اور اسی میں وہ زندگی گزار کر ایک دن ختم ہو جاتا ہے۔ تو حقیقتاً جتنا جمع کیا تھا اس تمام سے لطف اندوز ہونے اور نفع اٹھانے کا تو موقع مل ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر ایک انسان کے بالفرض انسان کے پاس 30 لاکھ روپے ہوں اور وہ ایک دن میں 1 لاکھ روپے خرچ کرے تو پھر پورے مہینے میں اس کے 30 لاکھ خرچ ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ روپے روزانہ خرچ کرے تو 1 لاکھ سے وہ اس 30 لاکھ سے لطف اندوز ہو سکتا ہے اور فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بمشکل جتنا پیٹ میں گیا وہ استعمال ہوتا ہے، جتنا جسم پہ رہا وہ استعمال ہوتا ہے، یا جو گھر کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں گاڑی وغیرہ وہ ہم استعمال کرتے ہیں، باقی سب کا سب پڑا ہوتا ہے، اس سے ہم فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، اس سے ہم لطف اندوز نہیں ہو سکتے، اس سے نفع حاصل نہیں کر سکتے ہیں، اس سے یعنی براہ راست نفع حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ صرف ایک چیز حاصل ہوتی ہے، اطمینان، لذت، حفظ نفس، لطف،
کہ ہے میرے پاس کچھ ہے بس، اور اس کے بعد مر جاتے ہیں۔ تو صرف اتنی کیفیات، اچھی کیفیات جو ہم جس کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ان کیفیات کے لیے ہم رات دن محنت کر رہے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ پھر ہم جب مر جاتے ہیں، قبر میں پہنچیں گے، اولاد اٹھا کے قبر میں چھوڑ کر واپس آ جائے گی۔ ہم نے چونکہ مصروف زندگی گزاری اور اولاد کو اسی دنیاوی مصروفیت کا راستہ دکھایا، تو پھر اولاد بھی ہمیں بھول بھال جائے گی اور ہم اپنے اعمال کا خمیازہ بھگت رہے ہوں گے۔ جو دولت ہم نے ناجائز طریقے سے لوگوں کو دبا کر، خون چوس کر جمع کی تھی، اس پر دوسرے عیش کر رہے ہوں گے، نتیجہ ہم بھگت رہے ہوں گے۔ اس لیے اب آپ خود بتائیے، اگر کوئی ایسا شخص ہے واقعی جو حرام ذرائع سے کما رہا ہے اور بینک بیلنس دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور وہ مطلب اللہ کی ناشکری میں مبتلا ہے، تو کیا یہ قابل رشک ہو سکتا ہے؟ یہ تو میدان معاشر میں سر جھکا کے کھڑا ہوگا، فرشتے اس کی پٹائی کر رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہا ہوگا، لوگ اس کے چاروں طرف سے کھینچ رہے ہوں گے، کوئی بال کھینچ رہا ہوگا، کوئی اس کا بازو پکڑ کے کھینچ رہا ہوگا، لوگ اپنا حق مانگ رہے ہوں گے، اس کو حق دینا پڑے گا۔ تو اس لیے یہی بات اس قرآن عظیم کی ان آیات میں سمجھائی گئی ہے کہ یہ چیزیں قابل رشک نہیں ہیں، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے کہ اپنی آخرت کو پیش نظر رکھا جائے۔ لہٰذا اب معاملہ اللہ تعالیٰ نے مزید آگے بیان فرمایا کہ فَخَسَفْنَا بِهِ، تو ہم نے اس قارون کو زمین میں دھسا دیا، ہم نے دھسا دیا اس کو، وَبِدَارِهِ، اور اس کے محلات کو، گھر کو، الْأَرْضَ، زمین میں۔ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ، تو نہیں تھا اس کے لیے کوئی ایسا گروہ کہ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ اس کی مدد کرتا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور نہ وہ خود مدد کرنے والوں میں سے تھے، نہ وہ کسی کی مدد کر سکے اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکا۔ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور صبح کی ان لوگوں نے جنہوں نے تمنا کی تھی اس کی جگہ کی گزشتہ روز، یقولون، اس حال میں کہ وہ کہہ رہے تھے، وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، کہ یقیناً یہ بات واضح ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وسعت فرماتا ہے رزق کی جس شخص کے لیے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وَيَقْدِرُ، اور اس کو قدرت دیتا ہے۔ لولا ان من اللہ علینا، اگر نہ ہوتا اللہ تعالیٰ کا احسان ہم پر، لخسف بنا، تو ضرور وہ ہمیں بھی زمین میں دھسا دیتا۔ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اور یہ بھی اچھی طرح بات جان لینی چاہیے کہ کافر فلاح نہیں پاتے ہیں۔ اب اس میں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، یہ ایک قصہ ہے، اس کو سمجھنا ہوگا، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تبلیغ دین کا جب حکم ارشاد فرمایا کہ نئے نئے احکام وہ بیان کریں، تو آپ نے زکوٰۃ کا حکم بیان فرمایا، زنا کا حکم بیان فرمایا، اور دیگر بہت سارے احکام بیان فرمائے۔ تو اس وقت تک تو یہ پہلے تو شروع میں کھل کر قارون سامنے نہ آیا، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم یہ نازل فرمایا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم سے کہو کہ وہ اپنی چادروں میں کے کناروں میں سبز رنگ کے دھاگے باندھے، اور وہ اس وجہ سے کہ جب ان دھاگوں کو دیکھیں تو میری یاد آ جائے اور میری یاد سے غافل نہ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم ارشاد فرمایا کہ تم اپنے چادروں میں دھاگے باندھو۔ جب قارون کو یہ بات کہی گئی تو قارون نے کہا کہ یہ تو ہم اپنے غلاموں کو ایسا کرتے ہیں، معاذ اللہ کہ ان کی چادروں میں اس طرح دھاگے وغیرہ بندھواتے ہیں، تو میں تو ایسا نہیں کروں گا۔ یہ اس کی پہلی نافرمانی تھی جو اس نے یہ معاملہ کیا۔ دوسرا یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی قربانی کا حکم تھا، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ایک مذبح خانہ ہوتا تھا جس کا ایک ہیڈ ہوتا تھا، لوگ اپنی اپنی قربانی لاتے، وہ جو نگران ہوتے تھے وہ جانور ذبح فرماتے اور پھر اس قربانی کو رکھ دیا جاتا تھا۔ جس کی قربانی مقبول ہوتی تو آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو جلا دیا کرتی تھی، یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس مذبح خانے کا ہیڈ بنایا، تو اس پر قارون نے آبجیکشن کیا اور اس نے کہا کہ نبوت آپ نے لے لی، یعنی یہ منصب آپ نے حاصل کیا، اور مذبح خانے کا انچارج آپ نے اپنے بھائی کو بنا لیا، تو آپ مجھے دیتے، میں بھی تو توریت کا بہت بڑا عالم ہوں۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی دیکھو، بات دراصل یہ ہے کہ میں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا، اور یہ منصب اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اس لیے میں ان کو نہیں ہٹا سکتا۔ اس پر قارون ناراض ہو کر آپ کے پاس سے چلا گیا۔ اب جب یہ گیا تو اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا
تو یہ آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور پوچھا کہ کیا زکوٰۃ کا حکم ہے۔ تو اس زمانے میں کوئی خاص نصاب مقرر نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جو معاملہ طے کرتے تھے، جس کی جیسے حالات دیکھتے تھے، اس کے موافق مال کی ایک خاص مقدار پر صلح فرما لیا کرتے تھے۔ لہذا جب قارون آپ کے پاس آیا تو طے یہ ہوا کہ ہر سونے کی اشرفیاں جو ہیں ان میں سے 1000 اشرفیوں پر 1 اشرفی، 1000 جو چاندی کے سکے ہیں جس کو درہم کہتے ہیں اس پہ 1 چاندی کا سکہ، اور 1000 بکریوں پہ 1 بکری پہنچائے گا، یہ زکوٰۃ ہے۔ صلح ہو گیا، اب یہ گیا۔ اب جب اس نے اپنی دولت کا حساب کرنا شروع کیا تو اتنی کثیر اس کی دولت تھی کہ وہ 1000 اشرفیوں میں سے 1 اشرفی بھی اگر اس نے بنانا شروع کی تو وہ بھی ہزاروں میں پہنچ گئی۔ تو ہزاروں اشرفیاں، ہزاروں چاندی کے سکے اور ہزاروں بکریاں زکوٰۃ میں اس کو نکالنی تھی۔ تو اب یہ گھبرا گیا، اس نے کہا کہ اوہو اتنی بڑی دولت میں زکوٰۃ میں دے دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے پھر اپنے جو کچھ لوگ اس سے متاثر تھے ان کو جمع کیا، اس نے کہا کہ دیکھو موسیٰ نے ہمیں ایک حکم دیا، ہم نے مانا، دوسرا مانا، تیسرا مانا، اور اب یہ زکوٰۃ کا حکم لا کر ہم سے ہماری دولت سمیٹنا چاہتا ہے، بتاؤ تم کیا کہتے ہو؟ لوگوں نے کہا کیا کہتے ہیں، جیسے تم کہو ویسے کر لیتے ہیں۔ اس نے کہا میرا خیال ایسا ہے کہ ہم معاذ اللہ ایک جو ناجائز کام کرنے والی عورت ہے اس کو تیار کرتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر معاذ اللہ تہمت لگائے، الزام لگائے خرابی کا، اور پھر اس کی وجہ سے ہم موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم سے باہر نکال دیں گے اور ان کے احکام سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ان سب بے وقوفوں نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، ایسے ہی کرتے ہیں۔ اب یہ قارون چند لوگوں کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا، حاضر ہوا، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ کے احکام سکھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس سے خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو اس نے ساری قوم کو جمع کر لیا، موسیٰ علیہ السلام نے احکام بیان کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چوری کرے گا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اگر کوئی زنا کی تہمت لگائے گا تو ہم اس کو کوڑے ماریں گے، 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اگر کوئی غیر شادی شدہ زنا کرے گا تو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، اور شادی شدہ اگر زنا کرے گا تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ آپ تھوڑا سا غور فرمائیں، یہ سزائیں ہمارے مذہب اسلام میں بھی ہیں، گویا کہ اس شریعت میں بھی تھیں، بعد میں بھی اس کو باقی رکھا گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زنا کا تذکرہ کیا تو فرعون یہ قارون کھڑا ہو گیا معاذ اللہ، اور اس نے کہا کہ اے موسیٰ آپ نے بھی کہا کہ اگر کوئی شخص شادی شدہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کو رجم کیا جائے گا، کیا یہ سزا سب کے لیے ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا سب کے لیے ہے۔ کہنے کا خدا نخواستہ تو میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے کہا اگر آپ نے یہ کیا ہو تو؟ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں نے بھی کیا ہو تو میرے لیے بھی یہ سزا ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ نے تو ایسا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں تشریف لایا، آپ نے فرمایا کہ کس نے کہا میں نے ایسا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بتاتا ہوں۔ اس نے ایک عورت کو پیش کر دیا، اور یہ پہلے اس کو بہت زیادہ پیسوں کا لالچ دے کر تیار کر چکا تھا۔ وہ عورت آئی، اب موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو دیکھ کر کہا کہ تجھے خدا کا واسطہ ہے، خدا کی قسم ہے تو سچ سچ بولنا۔ تو روایت میں آتا ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ اس عورت نے دل میں سوچا کہ اگر آج میں جھوٹ بول دیتی ہوں تو اپنی آخرت برباد کرتی ہوں، کیونکہ واقعی تو اللہ کے نبی ہیں اور انہوں نے پیسوں کے لالچ میں مجھ سے ایسا کروایا ہے، اور اگر آج میں سچ بول دیتی ہوں تو ان کی نگاہوں میں تو میں ذلیل ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤں گی۔ تو اس نے پھر فوراً سچ بول دیا، اس نے کہا ہے کہ موسیٰ میں معذرت چاہتی ہوں، یہ قارون نے میرے پاس آیا تھا، اس نے اتنے پیسوں کے لالچ دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ میں آپ پہ معاذ اللہ الزام لگاؤں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اپنا سر اٹھائیے اور آپ جو چاہتے ہیں آج وہ ہوگا۔ تو آپ نے عرض کی کہ یا رب کریم میں چاہتا ہوں کہ ان کو سزا ملے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے زمین پر آپ کو اختیار دے دیا ہے، آپ جو زمین کو حکم دیں گے وہ پورا کرے گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اور آپ نے تمام لوگوں سے کہا کہ جو قارون کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ اس کے ساتھ رہیں، اور جو میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں۔ تو کچھ پہلے تو تذبذب کا عالم رہا، پھر آہستہ لوگ اس کو چھوڑنا شروع ہوئے، اور قارون کے ساتھ صرف 2 آدمی رہ گئے، باقی سب کے سب پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے فرمایا کہ ان کو پکڑ لے، تو زمین نے قارون کو دھسا دیا، پہلے ٹخنوں تک، پھر گھٹنوں تک، پھر گردن تک، اور پھر مکمل طور پہ دھنس کر وہ ہلاک ہو گیا۔ اس میں تھوڑی سی بات ابھی رہتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم عرض کریں گے،